انڈیا میں کچھ بریلوی لوگ ہیں جب اجمیر جاتے ہیں تو کہتے ہیں چھوٹا حج ہے، بہرحال ہمارے تو کہتے ہیں بڑا حج ہے جبل برات پر بلوچستان میں، تو ہم ترقی بھی کر گئے نا ان سے۔ وہ تو اجمیر کا چھوٹا حج بنا دے، ہم نے تو بڑا حج بنایا ہوا ہے جبل برات پہ ذکری فرقے نے۔ بہرحال دعا کرو اللہ رحمت کرے، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ بہت لوگ جاتے ہیں درگاہوں پر، قبروں پر، اور منتیں مانتے ہیں اور چراغ جلاتے ہیں، یہ سب بدعت ہے۔ پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ جو باہر چراغ جلاتے ہیں اس کا فائدہ قبر کے اندر ہوتا ہے مردے کو؟ اگر ہوتا ہے تو اوپر تو لائٹیں جل رہی ہیں، تمہارے چراغ جلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر روشنی مقصود ہے تو لائٹ تو لگی ہوئی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ تم ہندو کی پیروی کرتے ہو، جیسے وہ دیے جلاتے ہیں تم بھی یہاں آگے شمع جلاتے ہو اور منتیں مانتے ہو، ورنہ ان کی قبروں کو اللہ نے نور سے بھرا ہے، ان کو تمہاری ان شمعوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ مجھے وہم کا مسئلہ ہے، دل میں ڈر لگا رہتا ہے کوئی کچھ میرے شوہر کو بتا نہ دے، آپ نے کوئی ایسی غلطی کی ہے جس کی وجہ سے تم ڈرتی رہتی ہو؟ خواہ بلا وجہ کا وہم پال رکھا ہے، لا حول پڑھا کرو بس جب خیال آئے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جنوں میں مسلمان بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی پر جن آیا ہے وہ کہتا ہے میں نہیں آؤں گا، پھر آ جاتا ہے، تو مسلمانوں میں تو جھوٹے ہوتے ہیں، جنوں میں بھی جھوٹے ہوتے ہیں، جیسے تم جھوٹ بولتے ہو وہ بھی بولتے ہیں۔ میرے سسر کو کسی چیز کا سایہ ہے، جب حالت ہوتی ہے تو آگ کے انگارے کھاتے، اس کا معنی ہے اس پر جن کا اثر ہے، چونکہ جن آگ سے ہے وہ آگ کے انگارے کھاتا ہے۔ تو سورۃ البقرہ ٹیلی فون میں فیڈ کریں اور اس کو کہیں کہ ہیڈ فون لگا کے سنا کرے، انشاءاللہ بھاگ جائے گا۔ خانہ کعبے کی چھت کے اوپر کوئی پرندہ نہیں گزر سکتا، یہ کس سے کہانیاں ہیں، حقیقت کوئی نہیں۔ کئی پرندے گزر جاتے، بلکہ جب پرندہ بیمار ہے تو چھت پہ آ کے بیٹھتا ہے۔ اللہ عالم الغیب ہے، زمین بنائی تو زمین ہلنے لگی، پھر پہاڑوں کو گاڑ دیا، تو عالم الغیب تو پہلے ہی جانتے تھے، یعنی پہاڑ پہلے گاڑ دیتے۔ کوئی حرکت کرے گا تو تھپڑ لگے گا نا، جب تک آپ حرکت نہ کریں آپ کو تھپڑ کیوں مارا جائے؟ دشمنان کافی عرصے سے پریشان کرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم پڑھا کریں اور دعا کیا کریں۔ میری بہن غیر مسلم سے شادی کی، لڑکے نے اسلام قبول نہیں کیا، میرے ماں باپ لڑکے کی عزت کرتے ہیں، تو میری بہن کو نکاح میں رکھنا چاہیے؟ بالکل نہیں، غیر مسلم سے نکاح لڑکی کا ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو نکاح ہوا ہی نہیں، کیسے نکاح ہو گیا؟ غیر مسلم لڑکی سے تو نکاح ہو سکتا ہے، لڑکے سے تو نہیں ہو سکتا۔ توبہ کرے فوراً علیحدہ ہو جائے۔ میری بیوی زندہ ہے، کیا میں اپنی سالی کی بیٹی کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں؟ اپنے علاقے کے کسی مفتی سے پوچھیں، کیونکہ سالی کا معنی ہوتا ہے آپ کی بیوی کی بہن، تو بیوی کی بہن سے تو آپ شادی نہیں کر سکتے، وہ کیسے جمع ہوں گی؟ تو بہرحال جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آپ نہیں کر سکتے، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ جہاں حلال حرام کے مسائل ہونا تو آدمی تحقیق کر لے، ایک اوپینین کے بجائے سیکنڈ اوپینین بھی لے لے کسی مفتی سے۔ ایک جنازہ ہم نے پڑھا، اس میں مولوی صاحب بڑے زور زور سے جہراً جنازہ پڑھا رہے تھے۔ آج کل کچھ علماء اہل حدیث جو ہیں وہ جنازہ زور سے پڑھاتے ہیں، بہرحال ہمیں تو آج تک کوئی ایسی روایت نہیں ملی، نہ حدیث ملی ہے کہ جنازہ زور سے پڑھا جائے، اور نہ ہم نے ساری زندگی حرمین الشریفین کے اتنے بڑے بڑے علماء امام ہیں ان کو کبھی زور سے پڑھتا ہوا دیکھا ہے۔ بہرحال ان کو کوئی روایت ملی ہوگی، اللہ عالم، کیونکہ ان کو بھی ایک تکلیف ہے نا، نئی نئی چیزیں ڈھونڈتے ہیں، اس سے شہرت جلدی ہوتی ہے۔ ایک بات یاد رکھو، نیا مسئلہ مولوی بیان کرے نا تو بڑا جلدی شہرت ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی نے اللہ عالم ساس سے نکاح پڑھا دیا،
علاقے کی علماء کو جب پتہ لگا تو اکٹھے ہو کے گئے. انہوں نے کہا بدبخت جی تو نے کیا کیا؟ میں نے کیا کیا؟ انہوں نے ساس سے نکاح پڑھا ہے. انہوں نے کہا اس کا پہلا نکاح ہوتا تو ساس سے نہ پڑھاتا نا. اس کو تو کلمہ بھی نہیں آتا تھا، مسلمان ہی نہیں تھا، تو پہلا نکاح کیسے ہوا؟ اب اس کو میں نے کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا، اب اس کے لیے ساس ایک نئی عورت ہے. تو ایسے بہانے مولوی بڑے بناتے ہیں.